اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے بیان میں ام المومنین ام حکم زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ان کے پاس بڑے گھبرائے ہوئے تشریف لائے۔ آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے اس برائی کی وجہ سے ہلاکت ہے جو قریب آ گئی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب برائی عام ہو جائے تو پھر نیک بھی بدوں کی صف میں شمار کر لیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: اس میں بھی گناہوں اور برائیوں کی نحوست کا بیان ہے کہ جب برائی اور گناہ عام ہو جائیں تو پھر کچھ نیک لوگوں کے باوجود اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ پھر نیک لوگوں نے حق ادا اور اسد کو روکنے کا کام کیا ہوگا تو قیامت والے دن یہ برائی کرنے والوں سے الگ ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بنا چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق ادا دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، نگاہوں کو نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یا خود تکلیف پہنچانے سے بچے رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ عام راستے اور سڑکوں جو لوگوں کی گزارگاہیں ہیں، ان پر ایسے انداز سے بیٹھنا کہ جن سے آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو تکلیف ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جب صرف بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے تو پھر ان پر سٹیج قائم کر کے یا شادی بیاہ کے موقعوں پر ان کو بند کر کے ہزاروں لوگوں کو پریشان کرنا جائز کیسے ہو سکتا ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں عام ہے۔ دوسرا، پھر بھی اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو پھر اس کے حق کے ساتھ اس کا جواز ہوگا۔ اس کے کچھ اور آداب اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے اچھی گفتگو کرنا، کوئی زیادہ بوجھ لادے ہو تو اس کی مدد کرنا، مظلوم اور مصیبت زدہ کے ساتھ سہیوگ کرنا، بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، تم میں سے ایک آدمی آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے۔ آپ نے اس انگوٹھی کو انگارہ قرار دیا جو ہاتھ میں رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا، اپنی انگوٹھی پکڑ لو اور اس کو بیچ کر یا ہبہ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اس نے جواب دیا، نہیں نہیں، اللہ کی قسم، میں اس چیز کو کبھی نہیں لوں گا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے جس طرح سونے کا زیور حرام ہے، اسی طرح ایک انگوٹھی پہننا بھی حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل منگنی کی گڑھی ہوئی رسموں میں مردوں کو سونے کی انگوٹھی دینے کا عام رواج ہے اور مرد اسے بڑے گرو سے پہنتے ہیں۔ یہ روایت خطرناک ہے، اسے بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ اول تو منگنی کے موقع پر لینے دینے اور بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام بیکار کا بوجھ اور تکلیف ہے جو شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ پھر حرام چیزوں کا لینا دینا تو اس پر یہ ظلم اور ادھک گناہ کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسلمان قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرما برداری کی جذبے کا جو نمونہ ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ حضرت ابو سعید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے
اور فرمایا اے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ حکمران سب سے بدتر ہے جو اپنی جنتا پر سختی کرتے ہیں، تو ان میں سے ہونے سے بچ۔ اس نے ان سے کہا آپ بیٹھیے، آپ تو اصحاب رسول کا بھوسا یعنی چھان بورا ہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا اصحاب رسول میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں بھوسا کہا جا سکے؟ نہیں، بلکہ بھوسا تو وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہوں گے اور ان کے علاوہ ہیں۔ مسلم۔ فائدہ، اس میں صحابی رسول حضرت عائذ رضی اللہ عنہ کی جرت اور حق گوئی کا ایک نمونہ ہے، جس کا اظہار انہوں نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کیا، جو ظالم قسم کا حاکم تھا۔ اس نے ان کی صاف گوئی سے ناراض ہو کر ان کو برا بھلا کہا، جس پر انہوں نے بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کی عظمت بیان فرمائی کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا کمتر نہیں جسے بھوسا کہا جا سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔